السلام علیکم پیارے بچوں، 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں ہم سبق نمبر 12 پڑھ رہے تھے اور جس کا عنوان ہے آزمائش شرط ہے۔ تو اس کے 2 ویڈیو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ جو سبق ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 65 یعنی 65 پیج نمبر سے یہ جو سبق شروع ہوتا ہے، اور آج ہمیں 67 پیج پہ یہاں سے آگے سے پڑھنا ہے۔ یہاں سے آگے ہم اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ جو جیسے تھانے دار نے اشتہاری ملزم یعنی وہ ملزم جس کو پکڑنے کے لیے جو ہے سرکار کچھ انعام رکھتی ہے تاکہ لوگ اس کو پکڑوانے کے لیے جو ہے سرکار کی یا پولیس کی مدد کریں۔ تو جیسے انہوں نے یہ ملزم دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا، یعنی بہت زیادہ خوش تھا تھانے دار، اور اس نے فوری طور تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ تو جو اس کے ساتھ جو باقی جو تھے سپاہی وغیرہ تفتیشی عملہ تھا، تو انہیں اس نے جو ہے ملزم سے جس پہ الزام تھا قتل کا، اقبال جرم یعنی وہ قبول کرے کہ اسی نے جو ہے اس شہر میں اس آدمی کا قتل کیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو اپنے آنگن میں دفن کیا ہے، کروا کر مقتول کا سر، ایک تو سر ہمیں دے دے یہ ملزم جہاں پہ اس نے یہ زمین میں اسے گاڑ کے رکھا ہے، اور آلات قتل اور وہ آلہ وہ جو ہتھیار جس سے اس نے اس کی کھوپڑی کاٹی تھی وہ بھی ہمیں دے دے تاکہ ہم مزید کارروائی کے لیے ان چیزوں کو ثبوت کے طور اس کے خلاف پیش کریں۔ یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا تھانے دار سے کہا۔ تو نوجوان جو تھا وہ بالکل قاتل نہیں تھا، نہ اسے چہرے سے یہ آیا تھا کہ وہ قاتل ہے، کسی بھی طرح وہ قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں آلۂ قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ چلیے مجھے گھر لے چلیے آپ، تھانے دار سے کہا نوجوان نے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں آلۂ قتل یعنی وہ آلہ وہ ہتھیار جس سے میں نے قتل کیا ہے، اور سری پائے اور جو سر اور پاؤں تھے اس جانور کے جو اس نے بازار سے خریدے تھے کسی کسائی کی دکان سے، دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا، یعنی تھانے دار کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کھوپڑی دے دو اس جو شہر میں جو آدمی قتل ہوا ہے، اور وہ آلہ دے دو وہ ہتھیار جس سے آپ نے اس کا جو ہے سر قلم کیا ہے، سر کاٹا ہے۔ تو یہ یہاں پہ سری پائی کی بات کر رہا ہے۔ تو اس بات پہ جو تھانے دار کو بہت غصہ آیا اور اس نے گرجا، اس پہ برس پڑا، مذاق کرتے ہو، تم مذاق کر رہے ہو۔ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو نوجوان جو تھا وہ دل برداشتہ ہو گیا، وہ غمگین ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے گھر لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڑھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ تو جب اس نے تھانے دار کو گھر لیا اپنے گھر، تو
وہاں سے وہ تھیلا جو ہے جو اس نے اپنے گھر پہنچا نوجوان کی نشاندہی پر، اس نے نشاندہی کی، اس نے انہیں دکھایا کہ کہاں پہ جو ہے تھیلا ہے، جس میں اس نے جو ہے گڑھے میں جو گڑھا کھودا تھا، اس نے اپنے جو ہے صحن میں اس سے وہ تھیلا برآمد کیا، اور جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب نوجوان مخاطب ہوا، یعنی تھانے دار سے کہنے لگا کہ حضور، مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ مقتول کا سر، آلات قتل باقی ہے، اب آپ نے آلات قتل دیکھنا ہے۔ تو آپ کو میں نے دکھا دیا کہ مقتول کا سر، وہاں پہ تو سری پائے تھے، کوئی سر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اور دھوکہ اس کی بیوی کو آزمانے کے چکر میں، اور اس کے دوست کے جو ہے اسے آزمانے کی کوشش میں اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے، جسے آزمانے کے لیے میں یہ ڈھونگ رچایا، میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ تو اس نے کہا، آپ تو سری پائے دکھائے، کہا یہ ہے مقتول کا سر، اور جو آلات ہیں جن سے یہ جو میں نے قتل کیا تھا، وہ ہے ایک تو آلہ میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ سارا ڈھونگ، یہ ڈرامہ رچایا تھا، اور دوسرا آلہ جو دوسرا ہتھیار ہے جس سے میں نے یہ قتل کیا ہے، وہ مخبر جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا، یعنی دوسرا وہ میرا دوست ہے جس سے میں نے آزمایا نہیں تھا، اور میں نے اسے اپنا دوست بنایا تھا، اور میں اسے اپنا دوست سمجھ رہا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گئے کہ یہ سارا قصہ شخص آزمائش کا تھا، محض آزمائش کا تھا۔ اب تھانے دار کو سمجھ آیا کہ وہ جو شہر میں قتل ہوا تھا، اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ جو سارا قصہ محض آزمائش تھا۔ یہ جو نوجوان تھا صرف اپنی بیوی اور اپنے جو ہے دوست کو آزمانے کے لیے جو اس نے یہ سری پائے لائے، پھر اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں انہیں گڈھا کھود کر اپنی بیوی کو بنا دکھائے دفن کیا، اور بیوی سے کہا تھا کہ یہ میرے جو ہے ایک پرانے دشمن کا جو ہے میں سر جو ہے کاٹ کے لایا ہوں، اور اسے ہم جو ہے اب انتقام کے طور پر میں اسے چاہتا ہوں کہ اس کا سر جو ہے اپنے آنگن میں ہی دفن کر دوں۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب اس کا دوست اس کے گھر آتا ہے، بیوی کے جو حالات خراب ہوتے ہیں ڈر کے مارے، تو اسے کہتا ہے کہ بات کیا ہے، تو بیوی سارا کچھ بتا دیتی ہے بغیر یہ سوچے کہ اس کا جو ہے نقصان، اس کی جو ہے میرے شوہر کو کوئی اس سے تکلیف مت پہنچے گی۔ تو ایسے ہی وہ دوست بھی دوستی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اسے پکڑوانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے پہلی ہی آزمائش کے اس نوجوان کی، اس کی بیوی اور اس کا جو دوست ہے، دونوں پہلی ہی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری جو کہانی ہے مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں اکلوتے، یعنی اکیلے، یہاں پہ ایسے ہی ہے پرکھنا، آزمائش یعنی آزمانا، پرکھنا، تہیہ ارادہ کرنا، سری پائے سر اور پاؤں جو ہوتے ہیں کسی جانور کے، بھیڑ کے ہو سکتے ہیں یا بھینس کے، کسی کے بھی، جنہیں ہم پکاتے ہیں گھروں میں، جنہیں کشمیری میں ہم پاچ کہتے ہیں، پاچ کلہر۔ ایسے رات ڈھلنا، رات کا گزرنا، ناچاکی، ناراضگی، واردات، حادثہ جب کہیں ہوتا ہے، واقعہ، منادی، پکارنے والا، اعلان کرنے والا، اذیت، تکلیف، ضرر، اشتہاری ملزم، وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو۔ پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، ایک محاورہ ہے، پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، تفتیشی عملہ، جانچ کرنے والا عملہ، چھان بین کرنے والا عملہ۔ تو اس کے ساتھ جو ہے اور کچھ الفاظ ہیں یہاں پہ، اقبال جرم، یعنی جرم تسلیم کرنا، آلات، آلہ کی جمع، دل برداشتہ، غمگین، آزردہ، ڈھونگ رچانا، فریب کا جال پھیلانا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ہمارا
جو سبق ہے آزمائش شرط ہے یہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ہم آپ کو لکھائیں گے. تو اب آج کے لیے بس اتنا ہی. تو اگلے ویڈیو تک کے لیے